ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں گزر رہے ہیں اس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اور سارے ملک میں احتجاج، ایجیٹیشن، جلوس اور جلسے کیے جا رہے ہیں۔ گویا پورا ملک، پورا بھارت سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ عوام میں حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نہ صرف غم و غصہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملک کو جو نقصان ہونے والا ہے اس کا اثر ہندوستان کی عوام کے دلوں پر اور دماغوں پر ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمیٰ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ یہ مال اور یہ ملک اور یہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اور زمین پر جو نہریں بہہ رہی ہیں، جو پہاڑ ہیں، سمندر ہیں اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ اس کا مالک ہے، اور بندے کو جو اقتدار یا حکومت یا سلطنت دی جاتی ہے وہ بطور امانت دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے سیرت پاک کو پڑھا ہوگا، شیخین کی سیرت کو، یعنی حضور علیہ السلام کے جو چاروں صحابہ ہیں ان کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور اسی طرح ہندوستان میں رہنے والے اور بسنے والے اور حکومت کرنے والوں میں اورنگزیب اور شاہجہاں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ سب لوگ سلطنت اور اقتدار کو اللہ کی امانت تصور کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر ظلم نہیں کیا، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اس کے حقوق دینے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن آج کے جو ارباب حکومت ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کا پرندہ ہیں، اور وہ عوام کو بھٹکا رہے ہیں اور وہ ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلام نے اجازت نہیں دی کہ تم اپنے وطن کو نقصان پہنچاؤ۔ جہاد سب سے بڑا حکم ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، کھیتی باڑی کو نقصان نہ پہنچانا، اور عوام جو بے قصور ہوتے ہیں ان کو پریشان نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، یہ جہاد کے شرائط ہیں۔ آج کی حکومت نہتے عوام پر گولیاں چلا رہی ہیں، ان کو بسوں میں اور گاڑیوں میں لے جا کر ٹھونس کر ان کو جیلوں میں بند کر رہی ہے۔ یہ سراپا ناجائز اور بغیر قانونی اور حکومت کے اور ملک کے دستور کے خلاف ہے۔